اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ اس سے پہلے درس کے اندر یہ بات بتائی گئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے یہ سمجھ رہے تھے، یعنی ان کی اولاد مشرکین مکہ کہ ہم ان کے طریقے پر ہیں، ہم ان کے دین کے اوپر ہیں۔ ان کو بتایا گیا کہ تمہارا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یکسو مسلم تھے اور شرک کا ایک دبہ بھی ان کے نامہ زندگی کے اوپر نہیں تھا، اور تم ہزار شرک کرنے والے ہو، اٹھتے بیٹھتے پکارتے ہو، لات منات حبل کو پکارتے ہو، خود ابراہیم علیہ السلام کی مورتی بنائی ہوئی ہے، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے ساتھ تعلق اب ہمارے اس آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہی وصیت کر کے گئے تھے اپنے بیٹوں کو، اپنے خاندان میں یہ وصیت چھوڑ کے گئے تھے، گویا کہ یعقوب علیہ السلام اور جو بھی اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور ان کے اوپر زور دے گئے کہ میرے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو، یعنی دین اسلام کو چن لیا ہے، اللہ کی فرما برداری کا طریقہ مسلم رہو، اور زور دیا اس کے اوپر کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلم کی حالت میں ہو، یعنی آخری دم، آخری سانس تک اس ایمان خالص کو لے کے جانا ہے، مسلم رہنا ہے، کسی جگہ بھی، کسی موقع کے اوپر بھی کمزوری نہیں دکھانی ہے، مدانیت نہیں کرنی ہے، اور پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بتایا کہ دیکھیے کس طرح یہ سلسلہ آگے چلا کہ یعقوب علیہ السلام کے اوپر جب وقت آیا، آخری وقت آیا، موت کا وقت آیا، اور اس وقت انہوں نے بھی اپنے بچوں کو اکٹھا کیا، سارے بچوں کو اکٹھا کیا، اور کہا کہ دیکھو، یعنی زندگی میں تم مجھے دیکھ رہے ہو کس طرح میں اللہ کی بندگی کرتا ہوں، مشکل مصیبت میں صبر کرتا ہوں، اللہ کو پکارتا ہوں، اور کس طرح یعنی یہ توحید کی دعوت، رد شرک، اور میری پوری زندگی تمہارے سامنے ہے، میں کبھی کسی اور کے سامنے نہ جھکا ہوں اور نہ کسی اور کو جھکتے دیکھا اور اس کو منع نہ کیا، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، میری یہی تعلیم رہی ہے، یہ تو تم نے دیکھ ہی لیا ہے، اب آخری وقت ہے میری زندگی میں، تم اسی راستے پر چل رہے ہو، اور اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد تمہارا کیا حال ہوگا، یہ فکر کھائے جا رہی ہے مجھے۔ اور سارے بچوں نے آگے سے بڑا ہی زبردست اور مناسب جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ابا جان اس معاملے میں، کیونکہ دوسری اخلاق کی چیزیں، دوسری کمزوریاں، گناہ گاریاں دیکھی تھیں، تو لیکن ایمان کے معاملے میں انہوں نے کہا کہ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا الہ بنا لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بالکل انہوں نے پورے شرح صدر کے ساتھ انہوں نے کہا کہ نعبد الہک و الہ آبائک، ہم آپ کے الہ، یعنی آپ کی بندگی نہیں کریں گے، نہ آپ کو سجدے رکوع کریں گے، آپ کی قبر کو، آپ کی جسم کو، یا زندگی میں ہم نے کبھی نہیں کیے ہیں، اور نہ آپ کے والد صاحب کی بندگی ہوگی، نہ آپ کے دادا کی بندگی ہوگی، الہ تو کوئی نہیں ہے، یہ سارے انبیاء ضرور گزرے ہیں، لیکن الہ تو نہیں ہے کہ ان کو رکوع کیے جائیں، سجدے کیے جائیں، ان کو پکارا جائے، ان کی نظر و نیاز کیا جائے، یہ تو صرف الہ کا حق ہے۔ تو ہم اسی الہ کی جس کی آپ بندگی کرتے رہیں، آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام، دادا، اور یہ سارے آپ کے اسحاق علیہ السلام والد صاحب، تو یہ جس کی بندگی کرتے رہے نا، وہ والا الہ پن پوائنٹ کر دیا تھا کہ کسی قسم کی ذرا شک اور شبہ نہ رہے، اور ساتھ پھر آگے سے اس کو اور سمیٹ کر کہا ذرا زور دینے کے لیے کہ الہ واحدہ، الہ تو بس ایک ہے، کوئی اور تو نہیں ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، لہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے بتائیے؟ جب ایمان عقیدے کی بات ہوتی ہے تو بالکل پن پوائنٹ انگلی رکھ دی جاتی ہے، تاکہ کسی کو شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہ رہے، کہ بالکل وَنَحْنُ لَهُ، بالکل یہ اسی طرح ہے جس طرح وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، ان سب نے کیا تھا، اس سے پہلے سجدہ کر چکے تھے اللہ کو شکر گزاری کا، پورے خاندان نے اللہ کو سجدہ کیا تھا، اور اس میں ذرا برابر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ الہ کون ہے، معبود کون ہے، سجدے کے لائق کون ہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کو سجدے نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کو سجدے کرتے تھے، سارے کے سارے مل کے اللہ کو سجدے کرتے تھے، اس لیے یہاں بھی نحن، ہم سب، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے، اسی کے مسلم ہیں۔
اور بتایا گیا کہ یہ جو جن کی باتیں ہو رہی ہیں انبیاء، یہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اصل میں یہاں بنی اسرائیل کی ایک اور کمزوری کا رد کیا گیا ہے۔ وہ کہتے تھے ہم ان انبیاء کی اولاد ہیں، ہم ان کے بنی اسرائیل ہیں، اسرائیل کے ہم بچے ہیں، لہٰذا ہمارے ساتھ کوئی خصوصی پیکج ہوگا۔ تو ان کے آباء و اجداد کا ایمان عقیدہ بتانے کے بعد بتایا گیا کہ دیکھو وہ جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، یہ نہیں کہ وہ جو کمائی کر کے گئے اس میں سے تمہیں حصہ ملے گا، اور تمہیں حصہ بھی کیسے مل سکتا ہے، تم تو مشرک ہو، تم تو ان کے راستے کے اوپر نہیں ہو، تو لہذا تمہیں ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کن کی اولاد ہو یا وہ کیسے تھے، وہ تو گئے، وہ تو بہت زبردست قسم کے لوگ تھے، تم اپنی سناؤ حضرت جی۔ تو اس آیت کو کچھ لوگ یہ پیش کرتے ہیں جب طاغوتوں کا رد کیا جاتا ہے، بڑے بڑے اکابرین کے شرک و کفر جب سامنے لائے جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی دیکھو وہاں قرآن میں نہیں آیا کہ جو کچھ انہوں نے کمایا ان کے لیے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں، یہاں تو نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اور باقی جو کفر و شرک پھیلانے والے ہیں وہ کفر و شرک جو پھیلا کے گئے ہیں تو ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے نام لیے ہیں، عمر بن لئی الخزائی کا نام لیا ہے کہ دیکھو یہ تھا وہ جو امت ابراہیم علیہ السلام کے اندر شرک ڈالنے والا اور یہ نظر و نیاز کرنے والا پہلا شخص جو آیا ہے یہ ہے، اس کا نام لیا، اس کے قبیلے کا نام لیا ہے۔ اور پھر قرآن کے اندر کتنے نام آئے ہیں جتنے بڑے بڑے کفر و شرک پھیلا کے گئے ہیں، قارون ہو، حامان ہو، نمرود ہو، اور جتنے بعد میں جتنے بڑے بڑے طاغوت گزرے ان کے نام لیے گئے ہیں۔ تو یہ نام لینا ہے، یہ نہیں کہ نام نہیں لینا ہے، یہ بالکل ان کو چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ قرآن کے معنی اور مفہوم کو بدلی کرنے والی بات ہے جو اس طرح کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کہو، ان کو کچھ نہ کہو پھر تمہیں نہ کچھ کہیں، تو قرآن کے معنی اور مفہوم کو یہ لوگ بدلی کر دیتے ہیں۔ کفر بالطاغوت لازم ہے، ایمان خالص کی پہلی شرط اول ہے۔ فرمایا یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ اور راست پائے جاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی، ان سے کہو نہیں بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ دیکھیں۔ پھر وہی انداز کہ جس طرح وہ فرقے کہتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ عیسائی ہو جاؤ تب تمہیں ہدایت ملے گی، بالکل اسی طرح آج بریلوی کہتے ہیں تم بریلوی ہو جاؤ تب ہدایت پر ہو، دیوبندی کہتے ہیں نہیں دیوبندی ہو جاؤ، اہل حدیث اپنی طرف کھینچتے ہیں، قادیانی اپنی طرف کھینچتے ہیں، رافضی اپنی طرف کھینچتے ہیں، سارے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، حنفی ہوں یا حنیفی ہوں جو بھی ہوں اپنی طرف کھینچ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آؤ گے تو بتائے گا نہیں ہو سر پھیرو، نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو بھی اختیار کرے گا وہ کامیاب ہے۔ نبی علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا تھا، یہی حکم دیا گیا تھا ان کو، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو سورہ الممتحنہ کے اندر، اور ان کے ساتھیوں کا طریقہ اختیار کرو تب تمہیں صحیح ہدایت ہے اور تب تم سیدھے راستے کے اوپر ہو۔ اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، شرک کرنے والا پھر انبیاء کے راستے پر کیسا ہے، چاہے ایک شرک کرے آدھا شرک کرے، واسطے وسیلے کا شرک کرے، بے حق فلاں بے حرمت فلاں کا شرک کرے، گمت کا پجاری ہو یا تصویروں کا پجاری ہو یا مورتیوں کا پجاری ہو، سب ایک ہی کھاتے کے اندر ہے۔ سارے مشرک جو ہے نا وہ ایک ہی ذہنیت رکھتے ہیں، یہی نصیحت آگے کر کے جاتے ہیں۔ مومن جو ہوتے ہیں وہ ایمان عقیدے کی نصیحت کر کے جاتے ہیں اپنی اولاد کو، اور کافر مشرک کفر و شرک کی نصیحت کر کے جاتے ہیں کہ دیکھنا ایمان کی بات نہ ماننا، اور جو بھی دائی ہو خاص کر توحید کی دعوت دے اس کو اس طرح کی باتیں ضرور کہنی ہے کہ تم بہت بڑے پاگل ہو، تم بہت بڑے بیوقوف ہو، تم تو بالکل انتشاری ہو، اس طرح کی باتیں لازمی کہنی ہے۔ پاگل تو لازمی کہنا ہے، یہ تو سنت رہی ہے ہر دور کے مشرکین کی کہ انہوں نے ہر دائی کو یہ بات ضرور کہی ہے، باقی بھی کہتے رہے لیکن اس بات پر تو اتفاق رہا ہے سارے مشرکین کا، جو بالکل سارے مشرک جو قومیں گزری ہیں آج تک اس بات پر انہوں نے اتفاق کر لیا ہے کہ ان کے علماء، ان کے بڑے بڑے جتنے اکابرین ہیں، ان کے مولوی اور پیر، ان کے مناظر باز ان کو یہ بات لازمی بتاتے ہیں کہ پاگل ضرور کہنا ہے۔ تو اس انداز سے بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ یعنی نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ یکسو مسلم تھے اور ذرہ برابر شرک کرنے والے نہیں تھے۔ تو اس انداز سے بتایا گیا کہ مسلمانوں اب تم اعلان کرو، ان کی ساری باتیں ان تک پہنچا دی گئی ہیں، ان کی باتیں تم نے سنی، تمہاری باتیں انہوں نے سنی، اب ذرا ایک اور کڑاکے سے اعلان کر دو تاکہ ان کی کان کی ساری کھڑکیاں کھل جائیں کہ آخر اختلاف کیا ہے۔ فرمایا اعلان کرو اس انداز سے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، یعنی ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، وہ ہمارا اکیلا معبود ہے، وہ داتا ہے، وہ دستگیر ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ غوث ہے، براہ راست اس کو پکارنا، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے، کوئی بے حق فلاں بے حرمت فلاں نہیں ہے، کوئی بیچ میں حائل نہیں ہے ہمارے اور ہمارے مالک کے درمیان، براہ راست اللہ کو پکارنا ہے۔
اور باقی سارے جتنے شرک اور کفر ہیں ان کے اوپر ہم تھوکنا گوارا نہیں کرتے، اس طرح ہم سے نفرت کرتے ہیں، اور جب نفرت بڑھ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر تھوکتے بھی ہیں ان کے اوپر۔ تو اس انداز سے بتایا گیا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، یعنی قرآن، اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی، یعنی جتنی آسمانی کتابیں آتی رہی ہیں، صحیفے آتے رہے ہیں، تورات، زبور، انجیل ہو یا دوسرے صحیفے ہوں جو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، ظاہری بات ہے اللہ کی طرف سے یہی تو وعدہ تھا جب وہاں سے آئے تھے آدم ہمارے بڑے دادا ابو، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے کہلوا کے بھیجا تھا کہ جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو بھی ان کی پیروی کرے گا، اس ہدایت کی پیروی کرے گا، اس کے لیے کسی غم اور پریشانی کا معاملہ نہیں ہے، اور جو اس کو نہیں مانے گا، اپنی چلائے گا، تعویلیں کرے گا، ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرے گا، تو ایسے سارے لوگ جہنمی ہوں گے کہ وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس انداز سے اعلان کروایا گیا، فرمایا ہے ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ انبیاء کے درمیان یہ نہیں کہ فلاں اشرف الانبیاء اور فلاں یہ اور فلاں، ہم تفریق نہیں کرتے انبیاء کے درمیان، درجات اللہ نے رکھے ہیں، وہ بالکل صحیح ہے اپنی جگہ بات، لیکن ہم ان کے درمیان مقابلے نہیں کرتے ہیں کہ فلاں کو مانیں گے اور فلاں کو نہیں مانیں گے، اس طرح کا معاملہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم سب اللہ کے مسلم ہیں، تمام انبیاء اللہ کے مسلم رہے ہیں، ان کے ماننے والے سارے کے سارے ہر دور کے اندر اللہ کے مسلم رہے ہیں۔ یہی ہمارا نام اللہ تعالیٰ نے سورہ الحج کے اندر یہ نام رکھ دیا، گویا اللہ کے ماننے والے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ مسلم ہوتے ہیں۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو، یہ اندازہ لگے کیسا بالکل پن پوائنٹ انگلی رکھ دی صحابہ کرام کے ایمان کی طرف، صحابہ کرام کو کہا گیا، صحابہ کرام کے ایمان کی طرف کہا گیا۔ آج جو صحابہ کے اوپر بہتے ہیں، چاہے یہ علی انجینئر ہو، اس کا استاد جو ہے وہ مولوی اسحاق ہو، یا اس سے پہلے ڈاکٹر اسرار بھی کچھ نہ کچھ کہتا رہا ہے، مودودی تو بہت ہی زیادہ اس نے خلافت و ملوکیت کے اندر تو اس نے بہت ہی اپنا زہر اگلا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے چاہے جتنے بھی ہوں جنہوں نے بھی صحابہ کے خلاف کوئی بات کہی ہے، یہ رافضی ہوں یا قادیانی ہوں یا جو بھی ہوں، سارے بے ایمان۔ جس نے طارق جمیل نے بے ایمان نے ایک دفعہ ایسا سخت جملہ بولا، میری عقل حیران ہو گئی، اس کا ویڈیو پوری سوشل میڈیا کے اوپر کہتا ہے میں نے اپنے اکابرین کی کتابوں سے سیکھا ہے کہ اگر کوئی صحابہ کرام کو کافر کہتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو کافر نہیں کہا جائے گا، کیونکہ شیعوں کے محفل میں بیٹھا ہوا تو کیسے یہ الفاظ نہ بولے، تو ایسوں کو تو کافر کہا جائے گا، حضرت صاحب آپ کو بھی کہا جائے گا۔ اس طرح خلیص جملہ اس کے منہ سے نکلا صحابہ کے خلاف، اور پھر کہ میرے نبی میرے نبی میرے صحابہ، بے ایمان، دو رخا دوغلا ذوالوجہین ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ تو بالکل ان کے لیے ہمارے دلوں کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ان کے اندر ایمان کی رمق نہیں ہے، گویا جو صحابہ کے لیے بال برابر بغض رکھے کسی صحابی کے لیے، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، باقی ان کے اپنے جو اختلافات ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو فیصلہ کر دے گا، وہ حالات کے تحت معاملات جس سے بھی ہوا ہے ہم ان کے اندر نہیں پڑھتے ہیں، یہ ہمارا یہ معاملہ نہیں کہ یہ حق پر تھے وہ باطل تھے، یہ لڑائی میں حق پر کون تھا جی، وہ تو حق پر تھے سارے کے سارے کیونکہ مخلص تھے، تم حق پر نہیں ہو بے ایمان، ان کے اوپر اعتراض کرنے والے۔ تو یہ معاملہ ہے ان کا۔ تو بتایا پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لوگ ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ درمی پر پڑ گئے، لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یہ قیامت تک کے لیے مومنوں کو ایک تسلی ہے، مالک اپنے بندوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے سارے لوگ جو صحابہ اکرام کی طرح ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ان کی مخالفت کرتے ہیں اور فرقوں میں بٹ گئے ہیں، ان کے اوپر جو ہے نا اب معاملہ حجت تمام ہو گئی ہے، اور یہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے ہیں، ان کے نپٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ تم نے یہ جو آواز اٹھائی ہے، حق کی آواز، توحید کی آواز، اس کو آگے بڑھاتے رہو مومنو، اور بالکل پرواہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ کہو، پھر اعلان کرو، ذرا ایک اور دوسرے اینگل سے اعلان کرو تاکہ ان سرفیروں کو ہوش آئے کہ یہ کن کے ساتھ مقابلہ ہے ان کا۔ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا؟ یعنی ہم نے تو اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، ہم نے دیوبندیت کا رنگ چھوڑ دیا، بریلویت کا، اہل حدیثیت کا، صوفیزم کا جو رنگ پہلے ہمارے اوپر تھا بالکل ہم نے اتار پھینکا ہے۔ جب اللہ کا رنگ ہمارے اوپر چڑھا ہے تو یہ سارے سارے باطل رنگ سب کے مٹ گئے ہیں، نام و نشان ان کے مٹ گئے ہیں ہمارے اوپر سے، ہم نے اللہ کا راستہ اختیار کیا، اللہ کا رنگ اختیار کیا۔ دیکھیے ادبی انداز سے الفاظ ہوتے ہیں ہر زبان کے اندر کہ یہ اللہ کا رنگ اختیار کرو،
اللہ کا رنگ اختیار کرو. اب کوئی رنگ ڈھونڈنا چلا پہلے وہ دکانوں پر ڈھونڈ تھا، پھر وہ اللہ کا رنگ کون سا جی، کلر پیلا تو ہوتا ہے نیلا ہی، تو پاگل ہوگا. اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کا راستہ اختیار کرو، اللہ کا دین اختیار کرو، اور باقی سارے مسلکوں سے دیوبندیت، بریلویت، اہل حدیثیت سب سے جان چھڑاؤ. اور کیونکہ اللہ کا رنگ سب سے اچھا رنگ ہے، اللہ سے رنگ کے سے زیادہ کس کا اچھا. اس طرح دوسری جگہ فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور اس سے اچھی بات کس کی ہوگی؟ جو اللہ کی طرف بلائے، جو اللہ کی طرف بلائے. تو یہ سب سے اچھی بات ہے. اور جو اس کا راستہ روکے، دائی کا راستہ روکے، ایسوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بڑی سختی کرتا ہے. اور ہر دور کے اندر ایسے متکبروں کا اور ایسے بدماشوں کا بڑی سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا ہے. فرمایا نبی ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی وہی ہے، تمہارا بھی رب وہی ہے. یاد رکھیے ایک دن اسی کے پاس جاؤ گے. آئے لگا لو فتوے، کبھی گستاخی رسول کے فتوے لگاتے ہیں، کبھی پاگل کہتے ہیں، کبھی دیوانہ کہتے ہیں، کبھی بیوقوف کہتے ہیں. کہہ لو کہ اور کہو، بالکل ہمارے اوپر بال برابر ان چیزوں کا اثر ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ مالک نے اپنے مومن بندوں کی یہی صفت بیان کی تھی. ایسے لوگوں کو جو ایمان کے تقاضے پورے نہ کریں، ان کو کہا گیا تھا کہ اگر تم ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتے ہو تو ہم ایسے لوگوں کو لائیں گے جن سے اللہ محبت کرے گا. اللہ نے محبت کی ہے تب مالک ایسوں کو لایا ہے، محبت کی وجہ سے لایا ہے. مالک کو اپنے بندوں پر بڑا ناز ہے. مالک فرماتا ہے ہم ایسوں کو لائیں گے جن سے مالک محبت کرے گا، پھر وہ مالک سے محبت کریں گے. مالک سے محبت اشد حب اللہ، اللہ سے بڑی شدید محبت کریں گے، اور جہاد کریں گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں. اور وہ مومنوں کے لیے نرم ہوں گے، کافروں کے لیے سخت ہوں گے، اور کسی لان تان کی ذرا برابر پرواہ نہیں کریں گے. ذرا برابر تمہارے ان فکروں کے ہمارے پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمارا ایمان اور بڑھتا ہے جب یہ مولوی، یہ سارے جتنے بھی مسلک پرست ہیں، جب ان کے سر کے اوپر ہتھوڑا لگتا ہے توحید کا، ایمان خالص کا، تو ان کا بیجا پچک جاتا ہے، اور پھر اس طرح سانپ کی طرح بل کھاتے ہوئے اپنا زہر اگلتے ہیں. تو بہرحال جو مرضی کر لو، ہم تو اللہ کے راستے میں آ چکے ہیں، ہم اللہ کا رنگ اختیار کر چکے ہیں. اب ہمارا اور تمہارا جھگڑا اللہ کے معاملے کے اوپر ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں کسی کی. سن لو بالکل سب کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے. اللہ تمہارے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے، ہمارے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں. ہم خالص کر چکے ہیں. تم تو بھی ارادہ فرما رہے ہو نا، یا وہ بھی ڈوان ڈول ہو گئے، اللہ کی طرف آئیں یا نہ آئیں، سچوں کا ساتھ دیں یا نہ دیں. ابھی تو بالکل بیچ میں پڑے ہوئے. ہم اللہ کا رنگ اختیار کر چکے ہیں، ہم اپنی بندگی کو اس کے لیے خالص کر چکے ہیں. یا پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ یعنی یہ تم یہ کہتے ہو، تم بھی ان کے ساتھ منسوب کرتے ہو اپنے آپ. کیا وہ تمہاری طرح تھے؟ کیا وہ تم انبیاء تمہاری طرح یہ مورتیوں کو پوجنے والے، تصویروں کو پوجنے والے، گنبدوں کے پجاری تھے؟ تم یہ سمجھتے ہو وہ ان چیزوں کو شرک نہیں کہتے تھے؟ وہ تو دشمن گزرے ان چیزوں کے، ان چیزوں کے دشمن گزرے ہیں. تو تم یعنی زیادہ جانتے ہو دین کو، یا یہ انبیاء زیادہ جانتے ہیں؟ کس راستے کے اوپر ہو؟ اور اللہ نے جو بتایا کہ ان لوگوں کا راستہ اختیار کرو، یہ نیک لوگ تھے، ان کو پوجنا پکارنا نہیں ہے، تو اس بات کو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ تو پھر فرمایا اب فتویٰ گویا ان کے اوپر آ گیا، ان بےایمانوں کے اوپر. اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے. تمہاری حرکات سے اللہ غافل نہیں ہے. یعنی یہ ایمان کی بات، توحید کی بات جن کو معلوم تھی اور انہوں نے دانستہ چھپائی ہے، اس کو دانستہ چھپائی ہے انہوں نے، تو بتاؤ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ پوری طرح جان گئے کہ ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے. اس دعوت کے اندر، ہر دور کے اندر جب بھی دعوت اٹھتی ہے کھل کے اٹھتی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اٹھتی ہے. تو اس کے بعد انہوں نے اس کو چھپانا شروع کر دیا، دبانا شروع کر دیا انہوں نے. تو یہ بہت بڑے ظالم ہیں. فرمایا وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، وہ جو نیک لوگ تھے نا، وہ گزر چکے، اپنا اپنا حصہ وہ ڈال چکے، ایمان خالص کا راستہ اختیار کر چکے. انہوں نے تو حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، ان کا سب کچھ انہی کے لیے. ان کے ساتھ منسوب کرنے، ان کا نام لینے سے تمہیں کچھ نہیں فائدہ ہو جائے گا. اس راستے پر آؤ. تو اس طرح بتایا وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی، اور تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے. آج سارے جتنے یہ مسلک پائے جاتے ہیں، کتنے نبی علیہ السلام کی تعریفیں کرتے ہیں. صحابہ کرام کی بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ خلاف ہیں، لیکن کچھ لوگ تعریفیں بھی ان کی کرتے ہیں، نام لے لے کے کرتے ہیں، ان کے نام سے تنظیمیں بن گئی ہیں. تو اتنی تعریفیں کرنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا جب تک تم اس راستے پر نہیں چلو گے؟
اسی طرح اس آخری دور کے اندر یہ جو توحید کی دعوت اٹھی ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، بہت ہی زبردست کڑاکے کی دعوت اٹھی ہے، اور شرک کی جڑ کے اوپر تیشہ چلایا اس اللہ کے بندے نے، اور سارے شرکوں کا رد کیا ہے اور طاغوتوں کی نشاندہی کی ہے۔ اور اس کے بعد آگے جا کے یہ پھر فرقوں میں کچھ بٹ گئے ہیں، تو نام سارے ڈاکٹر صاحب کا لیتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھی ہیں، اور تمہارا ڈاکٹر صاحب سے کیا تعلق ہے؟ جب تک وہ طریقہ اختیار نہ کرو اس انداز سے، اس دور کے اندر توحید کا راستہ اختیار نہ کرو، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا انداز سامنے نہ لاؤ، تمہارا کوئی تعلق نہیں کسی مومن کے ساتھ، اور تم بالکل اپنے اس دعوے میں پھر جھوٹے بھی نکلو گے، اور تمہیں فائدہ ہونے والا کچھ نہیں ہے۔ تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا، تم اپنی سناؤ حضرت جی، اپنی بات کرو۔ بتایا نادان لوگ ضرور کہیں گے، یعنی اللہ ان کو نادان کہہ رہا ہے، بیوقوف کہہ رہا ہے، کہ انہیں کیا ہوا ہے کہ پہلے جس قبلے کی طرف یہ رخ کرتے تھے، صلات پڑھتے تھے، اس سے یکایک پھر گئے۔ اے نبی ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ اندازہ لگائیے، یعنی یہ تحویل قبلہ کا جو معاملہ ہوا تھا تو بتایا گیا کہ دیکھو یہ تو مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کا ہے، مومن تو ہر دور کے اندر چاہے یہ مسجد الحرام کی طرف رخ کریں چاہے بیت المقدس کی طرف رخ کریں، سجدے تو وہ اللہ ہی کو کرتے ہیں، بندگی تو اللہ ہی کو کرتے ہیں، اور اللہ نے جب حکم دیا کہ ادھر رخ کرو ادھر کرتے ہیں، اتنے فرما بردار ہیں وہ ذرا برابر اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اور اللہ کے حکم کو ہی بجا لانا اللہ کی بندگی سمجھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، تو اسی طرح اس امت کو بھی، اس آخری امت کو امت وسط بنایا تاکہ یہ پوری امتوں کے اوپر، انسانوں کے اوپر یہ گواہ بنیں گے۔ اس لیے تبلیغ بہت ضروری ہے میرے بھائیوں، ہر اینگل سے، ہر انداز سے تبلیغ کرو، جیسا موقع ملتا ہے، اکیلے اکیلے بھی لوگوں میں، پھر لٹریچر تقسیم کرنا، پھر یہ سوشل میڈیا تو اللہ نے ایسا پلیٹ فارم دے دیا ہے کہ جو بس بندہ خود جیسا ہے نا، یقین کیجئے اسی طرح کا اس کو یہاں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو جو مومن ہے، مخلص مومن ہے، وہ اپنی آواز کو بلند کریں، سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک یہ آواز پہنچے۔ یوٹیوب کے اوپر ہمارے کتنے بیانات آ چکے، کم از کم 6,000 کے قریب ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، اور یہ جو ٹک ٹاک آج کل اس پر بہت زیادہ یہ لوگ سنتے ہیں ان چیزوں کو، تو یہ ساری دعوت پھیل رہی ہے الحمدللہ۔ جو اللہ کی طرف جھکا ہوا دل رکھتا ہوگا وہ اس دعوت کو مانے گا، وہ ہمارے ساتھی ہیں، بھائی ہیں، جو بھی ہیں۔ اب ظاہری بات ہے دنیا میں ہر انسان دوسرے انسان سے ایک دم تھوڑا ہی مل سکتا ہے، یہ دنیا کتنی وسیع ہے، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، جو بھی اس بات کو مان لے گا وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا ساتھی ہے، مومن بھائی ہے ہمارا، اور اس راستے کا وہ مسافر ہے، ایمان کے راستے کا۔ توحید کی دعوت جہاں بھی اٹھے گی لیکن پوری اسی انداز سے قرآن اور حدیث کے مطابق، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، کسی ایک طاغوت کو نہیں چھوڑا جائے گا، کسی ایک مورتی کو نہیں چھوڑا جائے گا، کسی ایک گنبد کو نہیں چھوڑا جائے گا، ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ جو کہتے ہیں ایک کو چھوڑنا، نہ میں تو چھوڑنے والا نہیں ہوں بھائی۔ کوئی مومن کسی شرک کے خلاف جب وہ بیان دے رہا ہو تو کبھی نہیں کہہ سکتا کہ بس ایک استثنائی شرک ہے جی، استثنائی شرک میں استثناء نہیں ہوتی ہے، ایک کے اوپر نہیں چھوڑنا ہے، سارے بتوں کو توڑنا ہے، یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔